قرآن بھی سفارش کرے گا۔ قرآن کیا سفارش کرے گا؟ اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا۔ رات کو لوگ بستر پہ ہوتے تھے، لوگ ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے تھے، لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، لوگ دنیا کے کاموں میں ہوتے تھے۔ اے میرے اللہ یہ گھر کو چھوڑ کر، کاموں کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، ساری دنیا کے کاموں کو سمیٹ کر میں نے مسجد پہنچنا ہے، میں نے قرآن کی تراویح میں شریک ہونا ہے۔ فرمایا کہ رمضان اور قرآن سفارش کرے گا، اور قرآن کی سفارش قرآن سننے والے، راتوں کو جاگنے والے کے حق میں اللہ قبول فرمائے گا۔ اور سفارش قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا پروانہ عطا کر دے گا۔ ہماری حالت بڑی عجیب ہے، ہم زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے۔ سچی بات ہے، زندگی گزر جاتی ہے، 70 سال، 80 سال، 50 سال۔ اب تو جو وقت گزر رہا ہے ایوریج ایج کم ہو رہی ہے، نیچے آ رہی ہے۔ یہ پرانے جو لوگ ہیں 100 سال میں آپ کو ملیں گے کوئی نہ کوئی موجود، اب نئی نسل کی ایج نہیں اتنی، لیکن ساری زندگی میں ایک بار بھی قرآن ختم نہیں کیا۔ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ مسلمان اور قرآن سے دور ہو، کس طرح ہوتا ہے؟ اور پھر ہم جب مرتے ہیں نا تو حافظ صاحب بچے بھیج دیں قرآن پڑھنے کے لیے۔ وہ جی کوئی قرآن پڑھا ہوا ہے تھوڑے کول جی؟ میرے بھائیو، ایک بندہ ساری زندگی انا بڑھے رہا، وہ سامنے قرآن پہ آ، وہ گھر قرآن پہ آئے، اور اس نے وہ قرآن نہیں پڑھا۔ اب مرنے کے بعد وہ ٹھیکے پر اپنی مغفرت کروانا چاہتا ہے، کام چلے گئے، کیسی باتیں ہم سوچتے ہیں۔ میں اب یہاں ایک واقعہ میرے یاد آ گیا، میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عالم صاحب کو، امام مسجد تھے، امام مسجد کا لوگ افطاریاں کرواتے ہیں، تو سارے محلے والے افطاریاں کروا رہے تھے، تو محلے میں ایک نمازی تھے مولوی صاحب کے اچھے مقتدی، تو انہوں نے بھی افطاری پہ بلا لیا۔ اب میں آپ کو معاشرے کا رویہ بتاؤں قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ وہ افطاری کے لیے بلایا، بیٹھک میں بٹھایا، اور ان کا جو ڈرائنگ روم تھا اس میں قرآن ٹیبل کے اوپر کچھ پاؤنڈ پڑے ہوئے تھے، برطانوی کرنسی ہے، روپے پڑے ہوئے تھے۔ پنکھا چلا دیا انہوں نے، صاحب نے جاتے ہوئے، قاری صاحب آپ بیٹھے، میں آتا ہوں افطاری کا انتظام کرتا ہوں۔ جب پنکھا چلا تو وہ پاؤنڈ اڑنے لگے، تو مولوی صاحب جو تھے، حافظ صاحب، انہوں نے دیکھا سامنے الماری کے اوپر قرآن پڑا تھا، تو انہوں نے قرآن اٹھایا اور اس کے پہلے صفحے کے اندر نا وہ سارے پاؤنڈ ڈال دیے کہ افطاری کے بعد یا صبح پڑھیں گے یا رات کو پڑھیں گے تو اٹھا لیں گے۔ یہ سچا واقعہ ہے، غالباً گجرانوالی سائڈ کا، جس عالم نے یہ سنایا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں افطاری ہو گئی، اور افطاری کے بعد مولوی صاحب کے ساتھ اس مقتدی کے رویے میں تبدیلی آ گئی، کھچاؤ آ گیا۔ نہ وہ اس طرح بات کرے، نہ اس طرح سلام کرے، نہ کوئی گلہ کرے، نہ کوئی شکوہ کرے۔ سال گزر گیا، اب وہ امام مسجد اپنی جگہ حیران تھا کہ یہ حاجی صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب کے رویے میں ہی آ رہی ہے، اچانک تبدیلی کیوں آئی ہے؟ اور وجہ بھی بظاہر کوئی نہیں تھی۔ اب اگلا سال جب آیا نا تو پھر افطاریاں کروانی شروع کی لوگوں نے۔ کسی نے کہا مولوی صاحب آج ہمارے گھر افطاری ہے، دوسرے نے کہا ہمارے گھر افطاری ہے۔ اب وہ شرموں کو شرمی جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں، اب اس نے پھر مولوی صاحب کو کہہ دیا افطاری ہے جی، آپ صاحب ہمارے گھر بھی آپ تشریف لائیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، حاجی صاحب آ جائیں گے۔ کہتے ہیں جب افطاری پر وہ گیا تو حاجی صاحب نے، یا وہ جو گھر صاحب خانہ تھے، اس نے افطاری کے بعد ایک بات کہی۔ پہلے تو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یار کس طرح یہ بات کہوں، بڑے شرم والی بات ہے کہ مولوی صاحب ساڑھے پیسے چوری کی تھے۔ اس نے کہا مولوی صاحب دیکھیں، آپ کے ساتھ ہمارا بڑا عرصے سے تعلق ہے، بہت اچھا دوستانہ بھی ہے، اور آپ کو جو ضرورت ہوتی ہے ہم پوری کر دیتے ہیں، اور آپ کا فرینکنیس ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے تو مانگ بھی لیا کرتے ہیں، لیکن سچی بات ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ میرے رویے میں کوئی تبدیلی آپ نے محسوس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی کی ہے بالکل۔ انہوں نے کہا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا وجہ مجھے کیا پتا، میں تو کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ کو پتا ہوگا کیا وجہ ہے۔ تو وہ گھر والا بندہ جو تھا مالک کہنے لگا حضرت پچھلے سال آپ افطاری پر آئے تھے تو یہاں پاؤنڈ پڑے تھے، اور آپ جب افطاری کر کے یہاں سے گئے ہیں تو ہم نے پورا کمرہ چھان مارا ہے، وہ پاؤنڈ غائب تھے، اور ہمیں بڑی شرم آئی کہ آپ نے ہمارے پیسے چرا لیے ہیں۔ مولوی صاحب
کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونا شروع ہو گئے۔ ایک امام کے پاس عزت کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ امام کے پاس واللہ سب سے بڑا خزانہ اس کا عزت ہو۔ میں نے 22 سال میں عزت کے علاوہ کیا کمایا یہاں پر؟ کوئی کوٹھی بنگلہ پلاٹ لیا؟ اور اس بات کو یاد رکھیں، امام کے پاس عزت ہوتی ہے، اور یہ عزت نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس منبر کی عزت ہے، ایک فرد کی نہیں ہے، اس منبر کی، اس مصلی کی عزت ہے، اور یہ مصلی سب سے پہلے محمد رسول اللہ اس پہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ تسلسل ہے۔ وہ مولوی صاحب رونا شروع ہو گئے۔ ان کا حضرت صاحب روتے کیا ہے؟ رونے شونے کی بات کوئی نہیں، ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن ذرا آئندہ آپ احتیاط کیجیے گا۔ ابھی تک وہ اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا حاجی صاحب وہ ذرا قرآن جو ادھر پڑھا تھا آپ کے، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ قرآن اوپر پڑھا ہے۔ وہ قرآن لے آؤ جی نیچے۔ قرآن کھولا گیا تو پہلا صفحہ، انہوں نے کہا جی کھولیں۔ پہلا صفحہ دیکھا تو سارے پاؤنڈ وہاں پر پڑے تھے۔ انہوں نے کہا گنتی کریں کتنے پاؤنڈ تھے؟ اتنے پاؤنڈ تھے۔ سارے ایک ایک پاؤنڈ اس نے گنا، 1 روپے بھی، یعنی 1 پاؤنڈ بھی اس سے کم نہیں تھا۔ اور وہ امام رونے لگ گیا کہ اللہ کے بندے تیرا امام پر اتنا اعتماد نہیں ہے؟ تے کیڑے کم دیا نمازاں تے کیڑے کم دے روزے تے کیڑے کم دی مقتدی رہ گئے پیچھے۔ اس نے، امام نے ایک تو اس بات پہ رویا، اور دوسرا اس بات پہ کہتا ہے میں رو رہا ہوں کہ حاجی صاحب میں نے تو آپ کو بڑا دیندار سمجھا تھا کہ آپ صبح سحری ٹائم اٹھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو پیسے مل جائیں گے۔ اللہ، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال آپ نے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ اس ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ آج ہمارے ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ واللہ میں آپ کو بتاؤں، میں یہاں دعا کے لیے لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں، او جی یاسین نہیں ہے، قرآن لے آئیں جی قرآن۔ اللہ جانتا ہے، خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، لوگ قرآن کو اتارتے ہیں، پہلے مٹی سے جھاڑتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، اور پھر آ کر کھول کے ہمیں دیتے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب آپ آئے ہیں تو مجھے پوچھا گیا ہے، ورنہ مرنے اور شادی کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، ہم بھی اس گھر میں رہتے ہیں۔ اس قرآن کے خاطر یہ رویہ ترک کرتے ہیں۔ یہ قرآن روز محشر مدعی بن کے کھڑا ہوگا۔ القرآن حجت لک علیک، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف مدعی بن جائے گا۔ ساری باتیں ہم سیکھ جاتے ہیں، ساری باتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ایک نہیں سیکھتے اور نہیں پڑھتے تو قرآن نہیں پڑھتے۔ اور پھر مرنے کے بعد ہم آ کر کہتے ہیں کہ بچے بھیج دیں اور ہمارا مرنے والا بخشا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ قرآن شکوہ کرے گا، اور رسول قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میدان حشر خدا کے سامنے اللہ کا رسول دعویٰ کرے گا، اے اللہ میری امت کے یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجورا، ترک کر دیا تھا۔ اس لیے آج کا پیغام یہی ہے، آج یہ عہد کر کے اٹھے، آج یہ عہد کر کے اٹھے، اللہ کا واسطہ ہے، مرنے کا انتظار نہ کرے کہ آپ کے بعد والے آپ کے لیے پڑھیں گے، اپنے لیے اپنی زندگی میں کوئی سامان کر کے جائے، اپنی زندگی میں سامان کر کے جائے۔ آج طے کر کے اٹھیں، آج سے ہمارے گھر کے دن کا آغاز قرآن سے ہوگا۔ 1 صفحہ پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں، دن کا آغاز قرآن سے کریں، اپنے بچیوں کو کہیں، اپنی عورتوں سے کہیں قرآن کو لازم کریں۔ یہ گھروں میں جی تعویذ نکل آیا جی، ادھر جادو نکل آیا جی، ہمارے گھر میں یہ ہو گیا۔ جب قرآن نہیں ہوگا تو پھر وہاں شیطان کا گھر ہوگا، وہاں شیطان اپنے ڈیرے جما لیتا ہے۔ تو بس میں اسی بات پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں، رمضان سے وفا کرو، قرآن سے وفا کرو، یہ دوئے روزے محشر ساڑھے نال وفا کرن گے تے ساڑھا بیڑا تر جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔